السلام علیکم دوستو، آپ نے شاید سن لیا ہوگا پاکستان میں ایک حکم نامہ گیا ہے کہ مجھ پہ مطلب میں کسی ٹی وی میں کسی پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتا، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجھ پہ پابندی لگ گئی ہے، اور بنیادی طور پہ جو بھی ہوا ٹھیک ہے، اختلاف رائے میری اپنی ایک اوپینین ہے، اپنا نقطہ نظر ہے، اور اس کے پیچھے تجربہ ہے۔ میں 64 سال کی عمر میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجھ پابندی لگا دی گئی ایک ایسے شخص پہ جب اس کی پہلی کتاب میری چھپی امریکہ میں 2010 میں، تو اس وقت یہیں کے ISPR کے جو لیڈر تھے اس وقت، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، یہ تو آپ نے پاکستان کا بیانیہ اس کتاب میں بیان کیا ہے، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے ان دنوں انتہائی منفی نقطہ نظر تھا واشنگٹن میں، یورپ میں، اور کوئی پاکستان کے حوالے سے مثبت بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اسی طرح میں مختلف ٹیلی ویژن اسٹیشنز پہ BBC، TRT ترکیے کا جو ہے، پھر الجزیرہ، ABC نیوز آسٹریلیا، NDTV، یہ سب لوگ مجھے فون کرتے رہتے ہیں انٹرویوز کے لیے۔ کوشش ہم نے کی ہے کہ پاکستان کا نقطہ نظر حقیقت پسندانہ انداز میں بیان کریں، اور جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں اس کی بہت زیادہ جھلک اس بات چیت میں نہ ہو۔ ایک پروفیشنل کے طور پہ، ایک پروفیشنل کے ساتھ ساتھ ہم پاکستانی بھی ہیں، پاکستان کی عزت کا بھی جہاں تک ممکن ہوتا ہے خیال رکھتے ہیں۔ اب آج شو میں اس لیے شروع میں یہ میں نے بات کر دی، میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے سنا ہوگا گزشتہ روز دانش یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور احسن اقبال بھی موجود تھے، اور پھر مجھ سے اب نہیں رہا گیا کہ اپنے ارد گرد ہمارے جو جھوٹ ہے، ڈسٹارٹڈ فیکٹس ہیں، منافقت ہے، اس کے حوالے سے بات اب میں گریز نہیں کر سکا اس سے، کہ جب جھوٹ بولنا کسی معاشرے میں کسی حکومتی اہلکاروں کے لیے معمول بن جائے، جب سیاسی حریفوں کو بدنام کرنے کے لیے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے، جب سچائی کو دبانے کی کوشش کی جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر خاموش رہتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر دباؤ ہے، یا پھر یہ کہ آپ اپنے جو جہاں جہاں ممکن ہے اپنی بات کرتے چلے جائیں؟ اس کا مطلب پاکستان کی یا فوج کی مخالفت قطعاً نہیں ہے، بلکہ جو خرابیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کی نشاندہی ہے، جھوٹ کی، فریب کی نشاندہی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا انہی باتوں کے لیے کاشف عباسی، پارس جہاں زیب، حبیب اکرم، ایک دو اور نام بھی ہیں میرے ابھی ذہن میں نہیں ہیں، جن کو آف ایئر کر دیا گیا ہے، اور حامد میر صاحب بھی بڑے دباؤ میں ہیں، ان میں ہمیں بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ بنیادی طور پہ اس لیے کہ ہم سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ مسخ شدہ حقائق اور آدھے سچ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ جو منافقت ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے، بے نقاب کیا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر کس طرح اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے، PTI کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ اور منافقت کو ایک ہتھیار کے طور پہ بار بار استعمال کرتے ہیں، زمینی حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے، محض اپنے شخصی یا گروہی مفادات کے تحفظ کے لیے، ان کو فروغ دینے کے لیے۔ ابھی جو 15 مارچ کو دانش یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور اس میں وزیر اعظم نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم قومی خزانے میں منتقل کرنے پر ہم چیف جسٹس یا آفریدی اور سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وہ شکر گزار ہیں، اور یہ کہ بہترین تعلیم، اساتذہ اور ریسرچ سینٹر کے حوالے سے یہ یونیورسٹی دنیا میں ایک مقام حاصل کرے گی۔ جناب، ابھی تک ہماری 200 یونیورسٹیوں میں سے تو کوئی یونیورسٹی اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکی، اللہ کرے کہ یہ یونیورسٹی اعلیٰ مقام حاصل کر لے۔ اس موقع پہ اہم جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ شہباز شریف نے تو یہ کئی باتیں کہیں کہ انتہائی بددیانتی کے ساتھ یہ پیسے دوسرے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رکھوا دیے گئے تھے، لیکن احسن اقبال صاحب نے آکسفورڈ
یونین کی ڈیبیٹ میں جس کو مذاکرہ کہتے ہیں، وہاں پہ کہا تھا کہ عمران خان سائفنڈ آف 190 ملین پاؤنڈز. سائفن آف کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا، یعنی کہ عمران خان نے 190 ملین چوری کر لیے تھے. بھئی اگر عمران خان نے چوری کر لیے تو کیا آپ نے یہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے برآمد کیے ہیں یہ پیسے؟ یہ پیسے تو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان ایک ڈیل کے تحت سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے تھے. اور اب 190 ملین پاؤنڈ سے تو بات کہیں آگے جا چکی ہے، کیونکہ اس کے اوپر اتنے برسوں میں سود بھی ملتا رہا اور اب وہ کوئی 54 ارب روپے ہو چکے ہیں. اور انہوں نے نیب کو استعمال کر کے وہ پیسے حکومت کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے اور اب وہ پیسے حلال ہو گئے ہیں. لیکن ایک اور دلچسپ بات جو احسن اقبال نے کہی کہ یہ پیسے عوام کی ملکیت تھے، پچھلی حکومت نے بدقسمتی سے اس رقم کو عوام سے چھین لیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ عوام سے کیسے چھینے گئے پیسے؟ یہ تو حکومت نے عوام کے پیسے چھین لیے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ پیسے ہیں جو ملک ریاض اور ان کی کمپنی نے پلاٹ بیچ کے، پلاٹوں کی فائلیں بیچ کے اکٹھے کیے اور مختلف ذرائع سے مختلف اوقات میں یہ پیسے انہوں نے منتقل کیے برطانیہ، جس کی بنیاد پہ پھر یہ منی لانڈرنگ کا مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس بنا، جس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ پھر لنڈن ویلز کی عدالت تھی، وہاں پہ باقاعدہ کورٹ ہوا اور اس برطانوی عدالت میں بھی کہا گیا کہ یہ پیسے مشکوک ہیں، مشکوک ٹرانزیکشن ہیں اور ان کے وسائل سے کہیں زیادہ ہیں، نون وسائل سے، یعنی جو ہمیں معلوم ہے اس سے زیادہ، اور اس کی بنیاد پہ اس کا کوئی فیصلہ کیا جانا چاہیے. تو پھر نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ آپ یہ منتقل کر دیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. کیوں؟ کہ یہ عوام کا پیسہ تھا، عوام سے لوٹے ہوئے پیسے پلاٹوں میں، فائلوں میں، اور یہ عوام کو، ان لوگوں کو جن کے پلاٹس کے نام پہ وہاں پیسے لاکھوں کروڑوں روپے پھنسے ہوئے ہیں، یہ ان کو واپس کیا جانا چاہیے تھا. یہ تو حکومت نے براڈ ڈے لائٹ رابری کہتے ہیں اس کو، یعنی دن دہاڑے ایک ڈاکہ ڈالا ہے ان رقوم پہ جو کہ لوگوں کی ہیں اور اپنی مشہوری کے لیے اب جناب انہوں نے ایک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. تو وہ کل زرتاج گل صاحبہ میرے خیال کہہ رہی تھیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ آپ نے عوام کا پیسہ جو کہ ملک ریاض نے لانڈر کر کے برطانیہ بھیجا اور برطانوی عدالت کے مطابق وہ سپریم کورٹ آیا اور کئی ارب اس پہ منافع بھی ہو گیا، 54 ارب بن گئے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے یونیورسٹی بنائی. یہ پیسہ جناب عوام کا پیسہ تھا بقول احسن اقبال کے، اور عوام ہی کو یہ واپس جانا چاہیے تھا. اب اس کے علاوہ ایک دوسرا سبجیکٹ، کوئٹہ میں 13 مارچ کو وزیر اعظم نے کہا کہ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معیشت کو تباہ کن نقصان پہنچا، ہزاروں طالبان کو رہا کیا گیا. انہوں نے گزشتہ پی ٹی آئی حکومت کی طرف یہ اشارہ کیا، طالبان سے دل کا رشتہ بتانے والوں نے طالبان کو چھوڑا. خواجہ آصف صاحب ہمارے وزیر دفاع بھی متعدد مواقع پر یہی بات کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے ساتھ پی ٹی آئی عمران خان کی ملی بھگت تھی، جس کے نتیجے میں طالبان کے حوالے سے یہ ڈیل ہوئی. لیکن کیا یہ وہی جنرل باجوہ اور فیض حمید نہیں ہے جس کی حمایت نے پی ڈی ایم حکومت کو ایک انجینئرڈ عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ممکن بنایا 2022 میں؟ اب حقیقت کیا ہے جو طالبان کو واپس لانے والی بات ہے، ان کے ساتھ ڈیل کریں؟ بار بار یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. تو ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اکتوبر 2021 میں حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے اور ٹی ٹی پی کا اس وقت کوئی ذکر نہیں تھا. اور جب عمران خان نے، سابق وزیر اعظم نے ترک میڈیا کو انٹرویو میں مذاکرات کا ذکر کیا تو دراصل ان کا اشارہ ٹی ٹی پی کی طرف نہیں تھا بلکہ حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ بات چیت کا یہ حوالہ تھا. پھر 9 نومبر 2021 کو ٹی ٹی پی نے یک طرفہ 1 ماہ کی جنگ بندی کا اعلان کیا اور اپنے 200 عسکریت پسندوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن
29 نومبر کو ٹی ٹی پی نے اپنا یہ یک طرفہ جنگ بندی کا معاہدہ توڑ دیا، بلکہ نہیں، سوری، 10 دسمبر کو 2021 ہی میں ٹی ٹی پی نے اپنا جو معاہدہ تھا وہ یہ کہہ کے ختم کر دیا کہ اس کی شرائط نہیں مانی گئیں، یعنی وہ شرائط تھیں کہ 200 ہمارے جو لوگ ہیں جیلوں میں ان کو رہا کیا جائے۔ ساتھ ہی حملوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا دسمبر 2021 کے بعد۔ اب حافظ گل بہادر نے بھی اپنے حملے شروع کیے مختلف علاقوں میں، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جو کچھ ہوا 6 ہفتے کے مذاکراتی عمل کے دوران، اس دوران کسی بھی ٹی ٹی پی کے جو سنگین جرائم میں ملوث عسکریت پسند کو رہا نہیں کیا گیا۔ معمولی الزامات کے تحت نظر بند یا مقدموں کا سامنا کرنے والے چند لوگوں کو رہا کیا گیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایک بندہ جس کی طرف شہباز شریف نے کہا کہ سنگین جرائم میں ملوث افراد کو بھی، جس کو بلیک کہا جاتا ہے، ان کو بھی رہا کیا گیا، تو ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ محض چند ٹی ٹی پی کے جو 3rd 4th ٹیئر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو رہا کیا گیا۔ اور یہ تمام تر کام جو تھا جنرل فیض حمید کی سربراہی میں ہوا۔ جنرل فیض حمید، اور آپ کو معلوم ہے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تو 9 اپریل کو ختم ہو چکی تھی، اور یہ ساری باتیں پھر اس کے بعد ہوئی ہیں، جو جب جنرل فیض حمید نے ڈاکٹر عارف علوی نے صدر سے ایک معاہدے کی منظوری لے لی۔ اب 28 اپریل کو 2022 پاکستانی طیاروں نے ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ اس کے بعد پھر ٹی ٹی پی نے اپنا جو جنگ بندی تھی، غیر معینہ مدت کے لیے اس نے ایک جنگ بندی کا اعلان کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی 22 جون کو وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ نے میڈیا کو بتا دیا کہ قومی سلامتی کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور عسکری قیادت نے شرکت کی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات آئینی فریم ورک کے اندر کیے جائیں گے۔ یہ ہے جناب 22 جون 2022 کو رانا ثناء اللہ کا بیان۔ پھر 7 جولائی 2022 کو رانا ثناء اللہ نے ایک اور انکشاف کیا کہ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی نے متفقہ طور پر تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی کو کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کی تھی۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ پی ڈی ایم کے دور میں کئی پاکستانی سرکاری وفود نے بشمول فوجی حکام کے افغانستان کے دورے کیے، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات میں، ان کے لیڈروں کے ساتھ مذاکرات میں شرکت بھی کی، اور اس طرح کوشش کی کہ جنگ بندی ہو، یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اور جو کچھ بھی ہوا وہ اگر 2-4 لوگ رہا ہوئے وہ پی ڈی ایم کے دور میں رہا ہوئے، اگر ان کو معاوضہ ملا تو وہ پاکستان نے معاوضہ نہیں دیا، بلکہ متحدہ عرب امارات نے ایک مرتبہ $30 ملین اور ایک مرتبہ $6 ملین افغان طالبان کو دیے کہ آپ ٹی ٹی پی کے معاملے کو، ان کے لیے کوئی آبادیاں، کوئی گھر بنا لیں، کوئی رہائشی کالونی بنا دیں جو کہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ دہشت گردی جیسے معاملات میں سویلین حکومتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ تمام یہ معاملات، چاہے بارڈر کے ایشوز ہیں، بلوچستان کے، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات، یہ تمام معاملات زیادہ تر ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہ زیادہ باخبر ہوتی ہے، ان کے زیادہ وسائل ہیں، تو یہ انہی کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ اور اس طرح ایک اور تیسرا بڑا جھوٹ جو شہباز شریف اور ان کے ساتھی بولتے رہے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا میں نہیں ہے۔ ان کو 500-550 ارب روپے دیے گئے 2010 سے، تو اس کے بعد سے ابھی تک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نہیں بنا سکے۔ اتنا بڑا جھوٹ میں نہیں سمجھتا، ان کو غالباً کسی نے غلط اطلاع دی ہے، ان کے جو ارد گرد کے ان کے مصاحبین ہوتے ہیں۔ اور کوئٹہ میں ہی یہ بات کی 13 مارچ کو شہباز شریف نے، اور اس سے پہلے خواجہ آصف بھی کہہ چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی موجود ہیں، یہاں تک کہ محسن نقوی وزیر داخلہ نے 28 مارچ 2024 کو سی ٹی ڈی پشاور کا ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، اور یہ اے پی پی نے، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان سرکاری ایجنسی نے، پھر 29 مارچ کو ایک اور سٹوری کی اور یہ بتایا کہ محسن نقوی نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہیڈ کوارٹر خیبر پختونخوا کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا معائنہ کیا،
ڈیٹا اکٹھے کرنے کے مرکز، ابتدائی فورنزک لیب اور کرائم سین یونٹ کا دورہ کیا اور جتنی بھی معلومات حاصل ہو سکے وہ انہوں نے حاصل کی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بنوں میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پہ حملہ بھی ہوا تھا، اس میں کئی دہشت گرد مارے بھی گئے تھے، اور ان تمام کاموں میں ایپکس کمیٹی کے ساتھ ساتھ سویلین اور فوجی حکام، یہ جو ہماری 11 کور ہے، وہ سب اس میں باقاعدہ شامل ہوتے ہیں جتنے بھی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اس تمام حقائق کے باوجود بار بار وزیر اعظم اور ان کے مصاحبین اور ان کے جو وزیر مشیر ہیں وہی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ تو جناب اتنا زیادہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے سیاسی مفادات ایک طرف، لیکن حقائق، زمینی حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں، اور خدا کے لیے اس طرح کے جھوٹ کو توڑ مروڑ کر پیش نہ کریں اور فرضی باتیں نہ کریں، اس لیے کہ جو سچ کو آپ جب توڑیں گے مروڑیں گے اور وہ پھر غلط ثابت ہوتا ہے، جس طرح 190 ملین پاؤنڈ والا کیس غلط ثابت ہوا کہ جب احسن اقبال نے آکسفورڈ یونین ڈیبیٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ چوری کر لیے تھے، سائفنڈ آف، تو جناب وہ پھر 190 ملین پاؤنڈ کیا وہ برآمد کہاں سے ہوئے ہیں؟ وہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کے جھوٹ بول کے معلوم نہیں آپ کو پھر نیند کیسے آتی ہے رات بھر، اس طرح کے کہ وہ ایک طرف آپ نے کہا کہ پیسے چوری ہیں، دوسری طرف آپ اسی پیسوں سے ایک نئی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے ٹھیکے ہوں گے ابھی، اور ظاہر ہے من پسند لوگ اس میں بہت سارے آتے ہیں۔ پاکستان میں تو ٹھیکوں کی داستان بھی بہت طویل ہے، لیکن بہرحال میں نے سوچا کہ اس موضوع پہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ اپنے خیالات میں شیئر کروں کہ اس وقت ہم جھوٹ، منافقت اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے ایک ایسے گھن چکر میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے ہم سب متاثر ہوئے، جس سے پاکستان کا امیج متاثر ہو رہا ہے، اور جس کے باعث پاکستان کی ساکھ بیرونی ممالک میں خاصی خراب ہو چکی ہے۔ تو خدا را سچ بولنے پہ پابندی نہ لگائیں۔ جو لوگ پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں، پاکستان کی اچھائی کے لیے، انہیں آپ دہشت گرد نہ کہیں، انہیں ملک دشمن نہ کہیں، کیونکہ اگر وہ ملک دشمن ہوں تو پھر وہ ملک کے اندر نہیں رہیں گے۔ ملک دشمن جہاں پہ ہیں آپ ان کو پکڑیں جا کے، اور ملک دشمن ملک کے اندر ہی بہت سارے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 8-10 دن کے دوران کتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہو چکی ہیں۔ تو یہ اصل دشمن وہ ہیں، اور ان کو پکڑنے کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے، ان پہ قابو پانے کے لیے تمام قوم کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ تمام قوم اکٹھی اس وقت ہوگی جب اپوزیشن جماعتوں کا تحفظ چھوڑا جائے گا، جب ان کے ساتھ زیادتی کی بجائے انہیں گلے لگا کے ان کے ساتھ ایک قومی ڈائلاگ کا آغاز کر کے، اور کمیونٹی کو اپنی انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں شامل کرنا ہوگا، کیونکہ کمیونٹی اور ریاستی اداروں کا جب واسطہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، جب عدم اعتماد ہو جاتا ہے عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان، تو پھر جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گرد سب جو ہیں وہ کھل کھیل کھیلتے ہیں، جیسے کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔